میں ایک بڑی اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ شیخ سعدی 40 سال کی عمر میں بکریاں چراتے تھے اور اس کے بعد وہ ایک فلسفی بنے اور انہوں نے کتابیں لکھی، کیونکہ 40 سال میں ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے کچھ سیکھنا چاہیے، مجھے نالج حاصل کرنا چاہیے. انہوں نے سیکھنا شروع کیا اور وہ فلسفی بن گئے، کتابیں لکھ دی انہوں نے 40 سال کی عمر میں سٹارٹ کر کے. عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی عمر میں سٹارٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اب تو میں کہتا ہوں بلیسڈ جنریشن ہے ہم، کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا ہے کہ جب نہ فاصلے رہے ہیں، نہ کمیونیکیشن کا کوئی مسئلہ ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں، ڈالرز پاؤنڈ ارن کر سکتے ہیں. یہ جو ہم لوکل کرنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے باہر نکلیں. یہ تو انفلیشن ہے، پچھلے مہینے آپ کی، پچھلے سال آپ کی تنخواہ 50,000 تھی، اب وہ 50,000 بھی 50,000 نہیں رہا، وہ 25,000 بن گئی. اتنی کہ انفلیشن اور کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اور پاؤنڈ ڈالر اس کے مقابلے میں اوپر جا رہا ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے. تو یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ بیٹھے رہیں گے نا آپ پیچھے رہ جائیں گے. اٹھنا ہے، اٹھ کے چلنا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں بھاگنا ہے. سیکھیں چیزیں اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، جینا ہے لائف کو. تو اور ایک اور جو چیز میں آپ کے ساتھ، مطلب میں آپ کو پریپیئر کر رہا ہوں نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کے لیے، جو ضروریات ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. آنیسٹی، ایمانداری، سچ بولنا ویری ویری امپورٹنٹ ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کے کسی کے ساتھ فراڈ کر کے بتا کے کچھ اس کو کچھ بیچ دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ سکسیسفل ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتا، اس طرح ممکن ہی نہیں ہے. جو کمپنیز، جو پلیٹ فارمز، جو مڈل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو بزنس کروائیں گے، وہاں سے آپ کو کلائنٹس دیں گے، آپ کی پروڈکٹس ان کو سیل کروائیں گے، وہ بیچ میں سے اپنا کمیشن بھی لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کو باؤنڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے کسٹمرز کو خراب نہیں کرنا. اگر آپ ان کو بلیک کلر کی چیز بیچیں گے تو آپ نے بتانا ہے بھائی بلیک کلر کی چیز ہے. اگر آپ نے ان کو 15 انچ کی اسکرین بیچنی ہے تو آپ ان کو بتائیں گے 15 انچ کی یا 14.5 انچ بھی نہیں بتا سکتے. اور اس کے بعد اگر سٹل آپ کے کسٹمر کو چیز مل گئی ہے اور اس کو پسند نہیں آئی تو آپ یہ نہیں کہ ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیں گے، نہیں جی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کہاں سے ہیں، جس طرح ہمارے دکاندار یہاں پہ پاکستان میں کرتے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس طرح نہیں ہوتا. وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ انہوں نے بے شک نہیں پڑھا لیکن وہ مسلمان ہیں اور وہ اسلامی جس طرح کے رولز ہیں نا وہ واقعی ان کو فالو کر کے دکھا رہے ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں فالو کرنی پڑیں گی جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے. یہ مائنڈ سیٹ لے کے آپ نے وہاں پہ جانا ہے. پہلے آپ نے مسلمان ہونا ہے، سچ بولنا سیکھنا ہے، آنیسٹ ہونا ہے، اس کے بعد آپ نے آگے چلنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اچھا جی میں جو مرضی کر لوں ان کو کیا پتہ چلے گا. انہوں نے ایک بڑا ہی شاندار سسٹم رکھ دیا ہے فیڈ بیک اینڈ ریویوز کا. آپ کوئی بھی پروڈکٹ اپنے کسٹمر کو بیچتے ہیں، آپ اس کے ساتھ غلط بیانی کریں گے، آپ اس کو بتائیں گے کچھ، بیچیں گے کچھ، تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ کی پروڈکٹ کے نیچے ایک ریویو لکھ دے گا. ٹھیک ہے، وہ کہہ دے گا جی یہ پروڈکٹ بندے نے مجھے غلط بھیجی ہے، یا اس نے مجھے اس طرح کی بتائی تھی اور یہ اس طرح کی آئی ہے، یا یہ چیز کام نہیں کر رہی اور یہ بندہ میرے پیسے واپس نہیں کر رہا. تو وہ جو بھی اگلا کسٹمر آئے گا نا، ہر اگلا کسٹمر وہ پہلے آ کے آپ کی پروڈکٹ جو سیل کے لیے اپنے لگائی ہے اس کے ریویوز دیکھے گا کہ اچھا بھائی یہ بندہ پہلے کیسا ہے پہلے لوگوں کے ساتھ. نارمل جو دکان ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں تو آپ جاتے ہیں، جا کے دکاندار سے چیز لیتے ہیں، اگر چیز ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، اگلا کسٹمر آئے گا اس کے ساتھ وہ پھر فراڈ کر لے گا. لیکن یہاں پر آن لائن میں ہر کسٹمر اپنا فیڈ بیک، اپنا ریویو، اپنے کومنٹس ریکارڈ کروا دیتا ہے. جب بھی کوئی نیا کسٹمر آتا ہے تو اس پروڈکٹ کے نیچے پچھلے کسٹمر کے کومنٹس دیکھتا ہے. اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے، اگر آپ نے کسٹمر کو اچھی طرح سے ڈیل کیا ہے، ایمانداری سے آنیسٹی دکھائی ہے، سچ بول کے اس کو چیزیں بیچی ہیں، تو وہ چیز آپ سے لے لے گا، ادروائز وہ کسی اور سیلر کی طرف چلا جائے گا. اکاؤنٹ کریشن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اکاؤنٹ کریشن اس بزنس میں. کہ ظاہری بات ہے آپ کو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں دکان چاہیے جہاں پہ آپ اپنا سامان بیچ سکتے ہیں. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنے راول پنڈی آفس میں تو فزیکل سیشنز فری آف کاسٹ فزیکل سیشنز ہم نے پلان کیے ہوئے ہیں، ارینج کیے ہوئے ہیں. لوگ ہمیں کال کرتے ہیں، ہیلپ لائن پہ رجسٹریشن کرواتے ہیں. اس دن ہمارے مینٹورز ان کو آن گراؤنڈ لیپ ٹاپس پہ بٹھا کے کہ خود اپنے اکاؤنٹس کریٹ کریں، یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، یہ پروسیجرز ہیں، آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اکاؤنٹس کریٹ کریں. اس کے بعد بھی جہاں پہ آپ کو کوئی ایشو آتا ہے، جو بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہے، ہم آپ کو ہیلپ بھی کریں گے، آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، گائیڈ بھی کریں گے، آپ کو انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھائیں گے کہ کیسے. کیونکہ ہم نے یہ پرومس کر لی کہ ہم نے آپ کو سکسیزفل کرنا ہے. لیکن اس میں ایک چیز چاہیے مجھے آپ سے کہ کم از کم آپ اپنی خود مدد ضرور کیجئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اپنی مدد نہیں کرتا اس کی میں بھی مدد نہیں کرتا. تو
تو اگر آپ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو ہم پھر کس طرح آپ کی مدد کریں گے؟ آپ نے کمیٹڈ ہونا ہے، آپ نے مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ میں نے یہ کام سیکھنا ہے، ارادہ آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد باقی 100% ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو ہم فزیکل سیشنز کر رہے ہیں اکاؤنٹ کریشن کے، انہی کو ہی لائیو بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ وہ لوگ جو راول پنڈی میں نہیں ہیں یا دوسرے سٹیز میں ہیں جو یہاں پہ آگے اٹینڈ نہیں کر سکتے سیشنز، تو وہ آن لائن ان کو ہم سارے طریقے بتائیں کہ کیسے آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ سٹیپ 1 پہ آپ کلیئر ہوں۔ اور وہ بھی اگر آپ کے اس میں کوئی چارجز آتے ہیں تو وہ وہی صرف چارجز ہوں گے جو بینک فی لیتا ہے آپ سے، یا کوئی آپ نے کانٹیکٹ نمبر خریدنا ہے یا کوئی ایڈریس خریدنا ہے یا کمپنی رجسٹریشن کرانی ہے جو گورنمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں، صرف وہ چارجز آپ پے کریں گے۔ اور پھر وہ بھی لاس نہیں ہے آپ کا، اگر آپ ایک اکاؤنٹ کریٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا وہ اکاؤنٹ اگر فرض کریں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کام کیسے کرنا ہے، تو آپ کا وہ لاس نہیں ہے، آپ وہ اکاؤنٹ بھی آگے سیل کر سکتے ہیں، ہمیں سیل کر دیں یا کسی اور بندے کو، وہ اس کا اپنا ڈیٹا چینج کر کے تو وہ اس اکاؤنٹ کو آگے رن کر لے گا۔